ڈی کے ٹی وی کے سننے اور دیکھنے والے معزز مہمانوں کو السلام علیکم۔ آج پہلی مرتبہ ڈی کے پلیٹ فارم سے پاک و ہند کی مکمل ہسٹوری پیش کی جا رہی ہے۔ خطبہ الہ آباد سے قرارداد پاکستان تک 21 اپریل 1938 کو مصور پاکستان علامہ اقبال تو دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر قائد اعظم محمد علی جناح نے علامہ اقبال کے دیے ہوئے آزاد اسلامی ریاست کے تصور کو عملی تعبیر کے لیے جدوجہد جاری رکھی اور ان کے ولولہ انگیز قیادت کی بدولت بالآخر وہ دن آ گیا جب 23 مارچ 1940 کو لاہور میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں قرارداد لاہور، جسے قرارداد پاکستان بھی کہا جاتا ہے، منظور کی گئی، جو دو قومی نظریے کا منطقی نتیجہ اور قیام پاکستان کی منزل کا آخری سنگ میل ثابت ہوئی۔ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کی ناکامی کے ساتھ ہی برے صغیر پر انگریزوں کا اقتدار مکمل طور پر قائم ہو گیا اور ہندوستانیوں بالخصوص مسلمانوں پر بہیمانہ ظلم و ستم کا ایک نیا دور شروع ہوا، اور ظلم کی ایسی داستانیں رقم ہوئیں کہ جنہیں سن کر انسانیت کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ انگریزوں نے حکومت مسلمانوں سے چھینی تھی، لہٰذا انہوں نے مسلمانوں کے جذبہ آزادی کو دبانے کے لیے ظلم و ستم کا ہر حربہ استعمال کیا، مگر وہ کبھی مسلمانوں کے جذبہ حریت کو مات نہ دے سکے۔ مسلمانوں نے اپنی روایتی رواداری کے بنا پر ہندوؤں کے ساتھ مل کر برطانوی حکمرانوں کے خلاف آزادی کی جنگ لڑنا چاہی، اور اسی لیے مسلم رہنما ہمیشہ ہندو مسلم اتحاد کی بات کرتے رہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح سمیت بڑے بڑے مسلم رہنماؤں کی کانگریس میں شمولیت اور ہندو مسلم اتحاد کے لیے ان کی مسلسل کوششیں اس کا منہ بولتا ثبوت ہے، مگر تاریخ شاہد ہے کہ ہندوؤں نے مسلمانوں کی اس رواداری اور خلوص کا جواب ہمیشہ بغض، اناد، مکاری، سازش اور ہر موقع پر نقصان پہنچانے کی حکمت عملی سے دیا۔ نہرو رپورٹ ہندوؤں کی مسلم دشمنی کا نقطۂ عروج ثابت ہوئی، جس نے مسلم رہنماؤں کی آنکھیں کھول دیں اور ان پر یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ ہندو مسلم اتحاد کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے گا۔ نہرو رپورٹ کی کہانی کچھ یوں ہے کہ سائمن کمیشن کے ناکامی کے بعد ایک آل پارٹیز کانفرنس منعقد کی گئی۔ اس آل پارٹیز کانفرنس میں موتی لال نہرو کی سربراہی میں ایک 9 رکنی کمیٹی کا قیام عمل میں لایا گیا۔ کمیٹی کا مقصد ہندوستان کے لیے ہندوستانیوں کے ذریعے ایک ایسے آئینی ڈھانچے کو تشکیل دینا تھا جو ہندوستان میں آباد تمام قومیتوں کے لیے قابل قبول ہو، یا جس کو کم از کم کانفرنس میں شریک تمام پارٹیوں کی حمایت حاصل ہو۔ اس کمیٹی نے جو آئینی رپورٹ تیار کی ہے، ہندوستان کی تاریخ میں اسے نہرو رپورٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ نہرو رپورٹ میں مسلمانوں کے کسی قسم کے حقوق کا کوئی لحاظ نہ رکھا گیا۔ جن شقوں سے مسلمانوں کے حقوق پر ڈھاکے ڈالنے کی کوشش کی گئی وہ یہ ہے: نمبر 1، جداگانہ طریقے انتخابات کو منسوخ کرنے کے لیے کہا گیا۔ نمبر 2، ہندوستان کے لیے وفاقی طرز حکومت کے بجائے وحدانی طرز حکومت کی سفارش کی گئی۔ نمبر 3، مکمل آزادی کے بجائے نو آبادیاتی طرز آزادی کے لیے کہا گیا۔ نمبر 4، ہندی کو ہندوستان کی سرکاری زبان بنانے کا مطالبہ کیا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان کی سیاسی پیش رفت میں جو کانگریسی پنڈت اور ہندو مہا سبھا کے انتہا پسند ہندو تنگ نظر ہوتے گئے، بالکل اسی مناسبت اور رفتار سے مسلم لیگی لیڈرشپ کی سیاسی بصرت میں وسعت پیدا ہوتی گئی، اور یوں کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان لڑا جانے والا سیاسی کھیل عمل اور رد عمل کے مختلف مراحل سے گزرتا ہوا اپنے منطقی انجام کو پہنچا، اور اس رپورٹ نے ہندو مسلم اتحاد کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی۔ قائد اعظم محمد علی جناح جو ابتدا میں ہندو مسلم اتحاد کے زبردست علمدار تھے، نہرو رپورٹ سے انہیں بھی اس بات کا شدید احساس ہو گیا کہ ہندو قوم کی نیت نیک نہیں اور مسلمانوں کو اپنی آزادی کے لیے الگ سے جدوجہد کرنی ہوگی۔
چنانچہ وہ بھی مخلوط انتخاب کی حمایت سے دستبردار ہو کر جداگانہ انتخاب کی طرف آ گئے۔ مسلمانوں کے عظیم رہنما مولانا شوکت علی نے نہرو رپورٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا، چنانچہ وہ بھی مخلوط انتخاب کی حمایت سے دستبردار ہو کر جداگانہ انتخاب کی طرف آ گئے۔ مسلمانوں کے عظیم رہنما مولانا شوکت علی نے نہرو رپورٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ مجھے جوانی میں شکاری کتے پالنے کا بہت شوق تھا، مگر میں نے کسی شکاری کتے کو خرگوش کے ساتھ ایسا سلوک کرتے نہیں دیکھا جیسا نہرو رپورٹ میں مسلمانوں کے ساتھ کیا گیا ہے۔ مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی اور دیگر متعدد بڑے مسلم رہنماؤں نے فوری طور پر کانگریس کو خیر آباد کہہ دیا۔ یہاں ایک نقطہ انتہائی قابل غور ہے اور ہمیں مصور پاکستان، حکیم الامت اور دانائے راز علامہ محمد اقبال کے فہم و فراست کی داد دینی پڑتی ہے کہ جس حقیقت کو قائد اعظم سمیت دیگر مسلم رہنماؤں نے 1928 میں سمجھا، اسے علامہ اقبال بہت پہلے 1907 ہی میں جان گئے تھے۔ 1907 میں وہ ہندو مسلم اتحاد کی خیالی جنت سے نکل کر دو قومی نظریے کی ضرورت و اہمیت کو جان چکے تھے، اور ان کا 1905 سے پہلے کا لکھا ہوا ہندوستانی بچوں کا گیت تبدیل ہو کر اب ملی ترانہ بن چکا تھا۔ ہندی ہے ہم، وطن ہے ہندوستان ہمارا کے نغمے گانے والا اقبال اب مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا کے گیت الاپنے لگا تھا۔ علامہ اقبال کے دیدہ بینی نے دیکھ لیا تھا کہ نہ ہندو مسلم اتحاد ممکن ہے اور نہ ہی یہ وقت کی ضرورت ہے، اور بالفرض اگر یہ اتحاد ہو بھی جاتا ہے تو یہ مسلمانوں کی سیاسی موت کے مترادف ہوگا اور آخر کار مسلمانوں کی مستقل غلامی پر منتج ہوگا۔ لہٰذا 1907 کے بعد ہی سے علامہ اقبال نے ہندو مسلم اتحاد کی ہر کوشش سے اپنا راستہ جدا کر لیا تھا، اور اب نہرو رپورٹ نے جلتی پر تیل کا کام کیا اور وہ مضبوطی سے دو قومی نظریے پر ڈٹ گئے، اور ان کے قلب و ذہن میں مسلم قوم کے لیے الگ خطے کے خد و خال نمایاں ہونے لگے، اور ان کی یہی خیالات آخر کار 1930 میں ان کے خطبے الہ آباد میں ایک آزاد اسلامی ریاست کی تجویز کی شکل اختیار کر گئے۔ ہند میں مسلمانوں کے جائز حقوق اور مفادات کا مسئلہ علامہ اقبال کے ذہن میں خصوصی اہمیت اختیار کر چکا تھا، اور وہ اپنی حیات مستعار کے آخری سانسوں تک اس مسئلے کے حل کے لیے کوشاں رہے۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر کی حیثیت سے علامہ اقبال نے 19 دسمبر 1930 کو الہ آباد میں اپنا تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں ہند کے درپیش مسائل کا معروضی جائزہ لینے کے علاوہ مسلم قومیت اور ہندی قومیت کے تصورات کا عالمانہ تجزیہ کیا، اور ہندوستان میں ایک آزاد اسلامی مملکت کا تصور پیش کیا۔ یہ خطبہ اقبال کی سیاسی بصیرت اور تدبر اور ان کی فکر و نظر کا آئینہ دار ہے۔ حکیم الامت نے اپنے خطبے میں کہا، ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں، ان میں کوئی بھی قدر مشترک نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ گزشتہ 1000 سال میں اپنی الگ حیثیت قائم رکھے ہوئے ہیں۔ ایک ہی ملک میں رہنے کے باوجود ہم میں یکجہتی کی فضا اس لیے قائم نہیں ہو سکی کہ یہاں ایک دوسرے کی نیتوں کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح فریق مقابل پر غلبہ اور تسلط حاصل کیا جائے۔ ہندوستان دنیا میں سب سے بڑا اسلامی ملک ہے۔ تنہا ایک ملک میں 7 کروڑ فرزندان توحید کی جماعت کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلامی بحیثیت ایک تمدنی قوت کی زندہ رہے تو اس مقصد کے لیے ایک مرکز قائم کرنا ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلامی بحیثیت ایک تمدنی قوت کے زندہ رہے تو اس مقصد کے لیے ایک مرکز قائم کرنا ہوگا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ صوبہ پنجاب، صوبہ شمال مغربی سرحد، سندھ اور بلوچستان کو ایک ریاست کی شکل دی جائے۔ یہ ریاست برطانوی ہند کے اندر اپنی حکومت خود اختیاری حاصل کرے، خواہ اس کے باہر۔ مجھے تو ایسا نظر آتا ہے کہ شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو آخر ایک منظم اسلامی ریاست قائم کرنا ہی پڑے گی۔ ہندوستان میں آئینی اصلاحات کے لیے لندن میں 1930، 1931 اور 1932 میں 3 گول میز کانفرنسیں بلوائی گئیں۔ ان کانفرنسوں میں علامہ اقبال اور قائد اعظم سمیت کانگریس، مسلم لیگ اور دیگر جماعتوں اور فرقوں کے سرکردہ رہنماؤں نے شرکت کی۔
کانگریسی رہنماؤں کی شدید ہٹ دھرمی کے باعث یہ کانفرنسیں آئینی اصلاحات، اقلیتوں کے مسئلے اور مسلمانوں کے حقوق کے مطالبات، بالخصوص جدا خانہ انتخاب کے مطالبے کے حوالے سے کسی خاص نتیجے اور سمجھوتے پر نہ پہنچ سکے۔ اس اثنا میں قائد اعظم محمد علی جناح نے ہندوستان کے مستقبل اور سیاست دانوں سے مایوس ہو کر مستقل طور پر لندن میں رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ 1935 میں نیا انڈیا ایکٹ جاری کیا گیا، جس نے پہلے مرحلے میں ہندی صوبوں کو کچھ خود مختاری عطا کی اور بعد ازاں دوسرے مرحلے میں مرکز میں کسی حد تک ذمہ دار حکومت کے قیام کی پیش بینی کی۔ اس اثنا میں قائد اعظم محمد علی جناح نے ہندوستان کے مستقبل اور سیاست دانوں سے مایوس ہو کر مستقل طور پر لندن میں رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ 1935 میں نیا انڈیا ایکٹ جاری کیا گیا، جس نے پہلے مرحلے میں ہندی صوبوں کو کچھ خود مختاری عطا کی اور بعد ازاں دوسرے مرحلے میں مرکز میں کسی حد تک ذمہ دار حکومت کے قیام کی پیش بینی کی۔ ہندی مسلمانوں کے لیے یہ وقت زبردست انتشار اور بدنظمی کا تھا۔ علامہ اقبال نے وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے لندن میں قائد اعظم سے ملاقاتیں کر کے انہیں ہندوستان واپس آ کر کاروان ملت یعنی مسلم لیگ کی قیادت کے لیے آمادہ کر لیا۔ لہذا ایسے کڑے وقت میں قائد اعظم نے اس مشکل کام کا بیڑا اٹھایا اور مسلم لیگ کو جمہوری جماعت بنانے اور پارلیمانی بورڈ تشکیل دے کر عام انتخاب میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا۔ اس سلسلے میں 1936 میں وہ پنجاب آئے، مگر پنجاب یونین پارٹی کے بانی میاں سر فضل حسین اور بعض دوسرے مسلمان رہنماؤں نے اسے تعاون کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ پھر قائد اعظم جاوید منزل میں علامہ اقبال کے پاس آئے۔ علامہ اقبال نے بصد خلوص قائد اعظم کا ساتھ دینے کا عہد کیا۔ قائد اعظم نے صوبائی انتخابات کے سلسلے میں مسلم لیگ کی تنظیم نو کا آغاز کیا تو علامہ اقبال نے ان کا پورا ساتھ دیا اور مسلمانوں کے مختلف جماعتوں اور مسلم لیگ کے مختلف دھڑوں کے مابین مکمل اتحاد قائم کروانے میں اہم ترین کردار ادا کیا۔ قائد اعظم کے افہام و تفہیم کوششوں سے علامہ اقبال کی وفات سے 3 دن قبل کلکتہ میں مسلم لیگ کے اجلاس کے موقع پر پنجاب کے مسلم قائدین کے مابین مکمل اتحاد قائم ہو گیا، جو آزادی کی تحریک کے لیے انتہائی نیک شگون ثابت ہوا۔ 21 اپریل 1938 کو مصور پاکستان علامہ اقبال تو دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر قائد اعظم محمد علی جناح نے علامہ اقبال کے دیے ہوئے آزاد اسلامی ریاست کے تصور کو عملی تعبیر کے لیے جدوجہد جاری رکھی اور ان کے ولولہ انگیز قیادت کی بدولت بالآخر وہ دن آ گیا جب 23 مارچ 1940 کو لاہور میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں قرارداد لاہور، جسے قرارداد پاکستان بھی کہا جاتا ہے، منظور کی گئی، جو 2 قومی نظریے کا منطقی نتیجہ اور قیام پاکستان کی منزل کا آخری سنگ میل ثابت ہوئی۔ اس قرارداد میں مسلم لیگ نے صاف لفظوں میں ہندوستان میں آزاد اور خود مختار مسلم مملکت کے قیام کا مطالبہ کیا۔ اس تاریخی اجلاس میں قائد اعظم نے اپنے صدارتی خطاب میں 2 ٹوک لفظوں میں مسلمانوں کا یہ اٹل فیصلہ سنایا کہ مسلم اکثریتی صوبوں پر مشتمل ہندوستان کے مغرب اور مشرق میں اسلامی ریاستیں قائم کی جائیں۔ یہ ایک خوشگوار اور حیرت انگیز امر ہے کہ قائد اعظم مسلم لیگ نے یہ مطالبہ 1940 میں کیا، مگر مفکر اسلام اور شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے 1930 میں اپنے خطبہ الہ آباد میں شمال مغربی ہندوستان میں ایک اسلامی مملکت کے قیام کو ایک اٹل حقیقت قرار دے دیا تھا۔ دسمبر 1930 میں انہوں نے مستقبل کے دھندلکوں میں جس آزاد اسلامی مملکت کو دیکھا تھا، وہ اپنی وفات تک 2 قومی نظریے کے بنیاد پر ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے اس آزاد مسلم ریاست کے قیام پر مسلسل زور دیتے دکھائی دیتے ہیں، اور 1937 میں اپنی وفات سے کچھ عرصہ قبل تو وہ شدت سے محسوس کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ آزاد مسلم ریاست یا ریاستوں کے مطالبے کا وقت آ گیا ہے۔ ان کے متعدد خطوط، تقاریر اور بیانات اس پر شاہد ہیں۔ وہ قائد اعظم کی توجہ بار بار اس جانب مبذول کرواتے ہیں۔ قائد اعظم نے اقبال کے خطوط جناح کے نام کے دیپاچی میں خود اس بات کا اعتراف کیا، مگر مفکر اسلام اور شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے 1930 میں اپنے خطبہ الہ آباد میں
شمال مغربی ہندوستان میں ایک اسلامی مملکت کے قیام کو ایک اٹل حقیقت قرار دے دیا تھا۔ دسمبر 1930 میں انہوں نے مستقبل کے دھندلکوں میں جس آزاد اسلامی مملکت کو دیکھا تھا، وہ اپنی وفات تک دو قومی نظریے کی بنیاد پر ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے اس آزاد مسلم ریاست کے قیام پر مسلسل زور دیتے دکھائی دیتے ہیں، اور 1937 میں اپنی وفات سے کچھ عرصہ قبل تو وہ شدت سے محسوس کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ آزاد مسلم ریاست یا ریاستوں کے مطالبے کا وقت آ گیا ہے۔ ان کے متعدد خطوط، تقاریر اور بیانات اس پر شاہد ہیں۔ وہ قائد اعظم کی توجہ بار بار اس جانب مبذول کرواتے ہیں۔ قائد اعظم نے اقبال کے خطوط جناح کے نام کے دی پاچے میں خود اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ان کے اور میرے خیالات میں بہت حد تک ہم آہنگی تھی۔ ہندوستان کو درپیش دستوری مسائل کے گہرے تجزیے اور مطالعے پر ان کے خیالات نے بالآخر مجھے انہی نتائج پر پہنچا دیا جن پر وہ خود پہنچے تھے۔ انہی خیالات کا اظہار مسلمانان ہند کے متحدہ مطالبے کے طور پر آل انڈیا مسلم لیگ کے قرارداد لاہور میں، جو عام طور پر قرارداد پاکستان کے نام سے مشہور ہے، کیا گیا۔ قائد اعظم کے نام علامہ اقبال کے خطوط کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ دلچسپ اور خوشگوار احساس بار بار دامن گیر ہوتا ہے کہ جیسے وہ مسلسل قائد اعظم کی رہنمائی کر رہے ہیں اور انہیں قرارداد پاکستان پیش کرنے اور اس کی روشنی میں قیام پاکستان کی جدوجہد میں مسلمانوں کی رہنمائی کرنے اور آزادی کی تحریک تیز تر کرنے کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ 20 مارچ 1937 کے ایک خط میں وہ قائد اعظم کو لکھتے ہیں کہ آپ دلی میں فوراً آل انڈیا مسلم کنونشن کا انعقاد کریں، جس میں تمام صوبائی اسمبلیوں کی نو منتخب ارکان اور عام مسلمان سیاسی لیڈروں کو مدعو کریں۔ اس میں آپ پوری قوت اور واشگاف طور پر ہندوستانی مسلمانوں کا سیاسی نصب العین واضح کر دیں کہ وہ ملک میں ایک جداگانہ سیاسی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہندوستان اور بیرون ملک یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ ہندوستان کو محض اقتصادی مسئلہ درپیش نہیں، ہندوستانی مسلمانوں کے لیے اسلامی نقطۂ نظر سے تہذیبی ورثے کا مسئلہ بھی بہت اہم ہے، بلکہ یہ اقتصادی مسئلے سے کم اہم نہیں۔ اسی طرح 28 مئی 1937 کو وہ قائد اعظم کے نام اپنے ایک انتہائی اہم خط میں رقم طراز ہیں کہ اس ملک میں جب تک ایک آزاد مسلم ریاست یا ریاستیں وجود میں نہ آئیں، اسلامی شریعت کا نفاذ ممکن ہی نہیں۔ مسائل حاضرہ کا حل مسلمانوں کے لیے ہندوؤں سے کہیں زیادہ آسان ہے، لیکن جیسا کہ اوپر عرض کر چکا ہوں کہ مسلمانان ہند کے ان مسائل کا حل اسی وقت ممکن ہو سکے گا جب ملک کی ازسر نو تقسیم کی جائے اور ایک یا زائد مسلم ریاستیں جن میں مسلمانوں کی اکثریت ہو وجود میں لائی جائیں۔ کیا آپ کے خیالات میں اس مطالبے کا وقت نہیں آ پہنچا؟ علامہ اقبال 21 جون 1937 کو ایک بار پھر قائد اعظم کو لکھتے ہیں کہ ہندوستان میں امن و امان قائم کرنے اور مسلمانوں کو غیر مسلموں کے تسلط سے بچانے کی واحد ترکیب یہی ہے جس کا میں نے اوپر ذکر کیا ہے کہ مسلم صوبوں کی علیحدہ فیڈریشن قائم کی جائے۔ کیا وجہ ہے کہ شمال مغربی ہندوستان اور بنگال کے مسلمانوں کو علیحدہ قوم تصور نہ کیا جائے، جنہیں ہند اور بیرون ہند کی دوسری اقوام کی طرح حق خود اختیاری حاصل ہو؟ یہ بات بھی انتہائی دلچسپ اور حیرت انگیز ہے کہ قائد اعظم کے نام اپنے خطوط میں اقبال بار بار انہی لاہور میں مسلم لیگ کا اجلاس منعقد کرنے کی ضرورت و اہمیت سے آگاہ کرتے ہیں اور یہاں اجلاس منعقد کرنے پر زور دیتے دکھائی دیتے ہیں۔ مثلاً وہ 11 اگست 1937 کے ایک خط میں قائد اعظم کو لکھتے ہیں کہ مجھے اس امر میں کوئی شبہ نہیں کہ لاہور مین لیگ کا اجلاس بلانا لیگ کی تاریخ میں ایک اہم موڑ ثابت ہوگا۔ اور پھر چشم فلک نے دیکھا کہ قدرت کو یہی منظور تھا اور یہی ہوا کہ قائد اعظم نے علامہ اقبال کی خواہشات، ہدایات اور مشوروں کو مد نظر رکھتے ہوئے 23 مارچ 1940 کو لاہور میں مسلم لیگ کا اجلاس بلایا، جو واقعی برے صغیر کے مسلمانوں کی سیاسی اور ملی زندگی میں ایک اہم موڑ ثابت ہوا اور آزادی کے سفر کو تیز تر کرنے اور آزادی کی منزل کو قریب تر لانے میں اہم ترین اور انقلاب آفرین اجلاس قرار پایا۔ اس تاریخی اجلاس میں شیر بنگال مولوی فضل الحق نے تاریخی قرارداد پاکستان
پیش کی کہ ہندوستان کے آئینی مستقبل سے متعلق مسلمانوں کو وہی تجویز قابل قبول ہوگی جس کے تحت صوبائی سرحدوں میں ضروری رد و بدل کر کے ملک کی تقسیم اس طرح کی جائے کہ ان علاقوں میں آزاد ریاستیں قائم ہو سکیں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، یعنی ہندوستان کے شمال مغربی اور شمال مشرقی خطے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے صدارتی خطاب میں مسلمانوں کا دو ٹوک فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ مسلمان قومیت کی ہر تعریف کی روح سے ایک قوم ہے، ان کے لیے ایک علاقہ اور وطن ہونا چاہیے۔ ہندوستان کا مسئلہ فرقے وارانہ نہیں بلکہ بین الاقوامی ہے اور اس مسئلے کو بین الاقوامی سمجھ کر حل کرنا چاہیے۔ مسلمان اور ہندو ہر لحاظ سے دو الگ قومیں ہیں، ان کا اکٹھا رہنا ایک تباہی کا پیش خیمہ ہوگا۔ لہذا مسلمانوں کا یہ اٹل فیصلہ ہے کہ مسلم اکثریتی صوبوں پر مشتمل ہندوستان کے مغرب اور مشرق میں دو اسلامی ریاستیں قائم کی جائیں۔ مسلم لیگ کے اس تاریخی جلسے میں یہ تاریخی قرارداد پاکستان کامل اتفاق سے منظور کی گئی۔ یہاں یہ بات انتہائی قابل توجہ، قابل غور اور تاریخی اہمیت کی حامل ہے کہ قرارداد منظور ہونے کے بعد قائد اعظم نے اپنی سیکرٹری HM سید سے فرمایا کہ آج اقبال زندہ نہیں ہیں، اگر وہ زندہ ہوتے تو انہیں خوشی ہوتی کہ ہم نے ان کی خواہش کو پورا کر دیا۔ قرارداد پاکستان نے برِ صغیر کے مسلمانوں کے جذبہ آزادی کے لیے مہم کا کام کیا، ان میں جوش و جذبے کی ایک نئی روح پھونک دی اور وہ قائد اعظم کے ولولہ انگیز قیادت میں آزادی کی منزل پانے کے لیے دیوانہ وار میدان عمل میں نکل آئے۔ مسلمانوں کی صبر آزما جدوجہد، لاکھوں قربانیوں اور قائد اعظم کی مدبرانہ اور انتھک قیادت کی بدولت آخرکار یہی قرارداد پاکستان 14 اگست 1947 کو مسلمانوں کے آزاد وطن پاکستان کا روپ دھار گئی۔ آج ہم اپنے پیارے وطن پاکستان کی آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں اور باوقار زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنے اس عظیم وطن کی فلاح و بقا، تعمیر و ترقی اور دفاع کے راستے میں یقین محکم، عمل پاہیم اور محبت فاتح عالم کے اصولوں پر کارہ بند رہتے ہوئے تن من دھن قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا ہوگا۔ بزرگوں کی لاکھوں قربانیوں کا قرض اتارنے اور علامہ اقبال اور قائد اعظم کو خراج تحسین و عقیدت پیش کرنے کا یہی واحد اور بہترین طریقہ ہے۔ تو دوستو، یہ تھی پاک و ہند کی تاریخ۔ امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دے، ویڈیو کو لائک کر دے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اور کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔